نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم الہمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک میں ہمارا ایک سلسلہ وار مضمون شروع ہوا تھا جو ایک ترتیب وار چل رہا تھا قیامت کے احوال کے حوالے سے، اور کچھ روایتیں گزر چکی تھیں ایک قرب قیامت میں کیا کیا ہوگا، کیا جیسے ایک علامت تھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے، یعنی زمانے کی رفتار اس قدر تیز ہو جائے گی کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ جو ہے وہ ہفتے کے برابر، ہفتہ جو ہے وہ دنوں کے برابر، اور دن جو ہے وہ 1 گھنٹے کے برابر نہ ہو جائے۔ اور 1 گھنٹہ آپ نے فرمایا کہ اتنی تیزی سے گزرے گا کہ جتنی دیر میں ایک آگ کا شعلہ جلتا ہے نا، تو اتنی دیر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 گھنٹہ گزر جائے گا۔ اسی طریقے پر اور روایتیں چل رہی تھیں، لیکن جو آخری روایت تھی وہ حضرت مہدی کے حالات کے حوالے سے۔ امام مہدی علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھائی دنیا اس وقت تک اختتام کو نہیں پہنچے گی کہ جب تک عرب پر ایک شخص قبضہ کر لے گا، اور وہ میرے خاندان میں سے ہوگا، اور اس کا نام بھی میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی احمد۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر دنیا ختم ہونے میں اگر 1 دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس 1 دن کو اتنا لمبا کریں گے کہ میری نسل سے، یا میرے ایک روایت میں آتا ہے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے موافق ہوگا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت پھر وہ پوری روئے زمین پر عدل و انصاف قائم کرے گا، اور جس طرح اس سے پہلے ظلم و ستم سے دنیا بھری ہوئی تھی تو ان کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ عدل سے پوری دنیا کو بھر دیں گے۔ انہی کے احوال چل رہے تھے۔ تو آج کی جو روایت ہے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مہدی ہے وہ میرے خاندان سے اور حضرت فاطمہ یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایسے ہی ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے ان کے یعنی شکل و صورت کو بیان کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی ہوگی، اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ 7 برس تک زمین میں زندہ رہیں گے اور برسر اقتدار رہیں گے اور قابض رہیں گے، انہی کی وہ خلیفہ ہوں گے، اور وہ یعنی پوری روئے زمین پر ان کی حکومت ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کی ایک صفت بیان فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی میں جود اور سخاوت اتنی زیادہ ہوگی، ان کی یہ حالت بیان کی آپ نے کہ ایک شخص آئے گا اور کچھ سوال کرے گا کہ مجھے کچھ دے دیں آپ، جیسے مانگنے والا سوال کرتا ہے، تو وہ اس کو اس کے کپڑے میں دونوں ہاتھوں سے بھر کر اتنا دے دیں گے کہ وہ جتنا وہ آسانی سے اٹھا سکے اور لے جا سکے، اتنا زیادہ اس کو دیا جائے گا، عنایت کی جائے گی۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، آپ کی نسل میں سے ہوں گے، پھر خلیفہ اللہ تعالیٰ ان کو بنائیں گے، تو ان میں یہ صفت ہوگی۔ اب ایک طویل روایت ہے جس میں بیان یہ کیا جائے گا کہ بھائی
کیا ترتیب ہوگی، کیسے لوگ ان کو پہچانیں گے، کیسے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، یہ ایک تفصیلی روایت ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں جب خلیفہ یعنی اس وقت کی حکومت کے سربراہ کا انتقال ہوگا تو دوسرے سربراہ کے انتخاب یا نامزدگی کے سوال پر اصحاب الرائے لوگوں کے درمیان اختلاف اور نزاع کھڑا ہو جائے گا، یعنی وہ لوگ جھگڑا ہو جائے گا کہ بھئی کس کو خلیفہ بنائے۔ اسی دوران مدینہ والوں میں سے ایک شخص مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا۔ مکہ کے لوگ جب اس شخص کے مرتبے اور حیثیت کو جانیں گے، ظاہر ہے پہچان لیں گے، اور جس وقت ان کو دیکھیں گے تو دیکھتے ہی اس وقت کے جو ولی ہوں گے، جو اس وقت کے اللہ کے یعنی جو قریب ترین جنہیں کہا جائے اس وقت کے جو بندے ہوں گے، وہ ان کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے، اور جب وہ پہچان لیں گے تو اب وہ ان کے پاس جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جس گھر میں وہ ٹھہرا ہوگا تو یہ لوگ اس گھر میں جائیں گے اور جا کے ان کو باہر نکالیں گے، اور مقصد یہ ہوگا کہ بھئی ہم ان کو اپنا حاکم بنا لیں، سربراہ بنا لیں۔ اور وہ شخص اگرچہ فتنے کے خوف سے یہ منصب قبول کرنے کو پسند نہیں کرے گا، وہ کہیں گے جی میں آپ کا حاکم نہیں بن سکتا، معذرت کریں گے، لیکن ظاہر ہے اب یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے تو لوگ ان کی منت سماجت کریں گے، ان کو تیار کریں گے اس بات پر کہ آپ ہمارے حاکم ہوں گے۔ اور پھر یہ خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے جو درمیان جگہ ہے نا، وہاں پر پھر یہ موجود ہوں گے، اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ وہ بیعت ہوگی جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خلیفہ مقرر، حاکم مقرر ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اس کے مقابلے پر شام کے بادشاہ کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، ان کے مقابلے پر پتہ لگ جائے گا، بات پھیل جائے گی، لیکن اللہ کی یہاں پہ بھی قدرت کا اظہار ہوگا۔ وہ ایسے ہوگا کہ جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا، اور وہاں مقام کے بارے میں آپ نے فرمایا مقام بیدا اس کا نام ہوگا، جب وہاں پہنچے گا تو وہ لشکر خود بخود زمین میں دھنس جائے گا۔ اور ظاہر ہے جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بھئی شام سے ایک لشکر آیا ہے اور مکہ پہنچنے سے پہلے پہلے زمین میں دھنس گیا ہے، تو اب یہ خبر آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیلے گی۔ ظاہر ہے اس وقت تک تو ارد گرد کے علاقوں میں تھی، لیکن اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیلے گی، اور پھر ایسے پھیلے گی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ملک شام کے ابدال اور عراق کے اصائب اس شخص کی خدمت پہ پہنچیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یعنی اس وقت کے غوث قطب ابدال، یہ ظاہر ہے ایک درجہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بھائی ہر وقت ابدال موجود رہیں گے میری امت میں، تو اس وقت کے جتنے لوگ ہوں گے اس قسم کے لوگ جو اعلیٰ یعنی پائے کے ہوں گے، ظاہر ہے آخری ایک ولایت کا درجہ ہوتا ہے ابدال کا، اس درجے پر فائز ہوں گے تو وہ آ کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے آگے فرمایا قریش میں سے ایک شخص اٹھے گا جس کا ننیال قبیلہ کلب میں ہوگی۔ اب قبیلہ کلب آپ کے ذہن میں ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی قبیلہ کلب کی بکریوں کے یعنی جسموں پر جتنے بال ہوں گے اللہ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، وہ 15 شعبان کے حوالے سے یہ وہی قبیلہ کلب ہے، اور وہ قریشی اس شخص کے اور اس کے تابعداروں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا۔ یعنی قریش سے ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ قبیلہ کلب اس کا ننہال ہوگا، اور وہ قریش جو شخص ہوگا نا وہ اسی شخص یعنی امام مہدی کے اور ان کے تابعداروں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا، اور اپنی ننہال یعنی قبیلہ کلب کی مدد حاصل کرے گا اور کہے گا جی آپ میری مدد کریں ہمیں، لیکن اس شخص کا لشکر اس قریشی کے لشکر پر غالب آ جائے گا، اور وہی اس شخص کا یعنی امام مہدی کا لشکر جو ہوگا نا وہ اس قریشی کے لشکر پر غالب آ جائے گا۔ پھر وہ شخص لوگوں کے درمیان ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روش اور طریقے کے مطابق ملک و ملت کا نظم و نسق چلائے گا۔ یعنی حاکم بن گئے تو اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے پر صحابہ کو چھوڑ کے گئے تھے، پھر صحابہ اس طریقے کو لے کے آگے چلے تھے، تو اب یہ وقت آئے گا کہ اب دوبارہ سے دین جسے کہا جاتا ہے اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا، اور پھر دین اسلام کو میں عدل و انصاف اور 100% پورا ایک نظام جو ہے نا وہ جاری ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا دین اسلام اپنی گردن زمین پر رکھ دے گا، یعنی سکون اور قرار پائے گا، اور آپ نے فرمایا وہ شخص 7 سال تک قائم اور برقرار رہے گا،
پھر اس کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ آپ علیہ ایک تفصیلی روایت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلا اور آفت کا ذکر کیا جو اس امت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، یہاں تک کہ کسی شخص کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی جہاں وہ ظلم و ستم سے پناہ حاصل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ میری اولاد اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا، وہ شخص زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے، یعنی فرشتے اور انبیاء کی روحیں، اور تمام زمین کے رہنے والے بھی راضی اور مطمئن ہوں گے، خواہ وہ کسی جنس اور نوع سے تعلق رکھتے ہوں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جنگل کے جانور اور پانی کی مچھلیاں بھی آسمان یعنی وہ بھی ان سے خوش ہوں گی۔ پھر آسمان بارش کے قطروں میں سے کچھ باقی رکھے بغیر کثرت سے پانی برسائے گا، یعنی کثرت سے بارش ہوگی۔ اس سے پہلے زیادہ ظلم کی وجہ سے جو بارش، جو اللہ کی رحمت رکی ہوئی تھی، وہ اب کثرت سے دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور زمین پر جو کچھ زمین اگاتی ہے وہ سب کچھ زمین اگانا شروع کر دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگ مردوں کے وجود و حیات کی آرزو کرنے لگیں گے، یعنی جتنے اس وقت موجود ہوں گے وہ کہیں گے کاش وہ لوگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ بارش ہوئی ہے اور زمین نے اپنے گھاس پانی اگ گیا ہے، گھاس اگ گیا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ سب کی سب دوبارہ سے، اور وہ کہیں گے کہ کاش کہ وہ لوگ زندہ ہو جائیں، اور یہ کہیں گے کہ کاش وہ بھی زندہ ہوتے تو ہماری طرح عیش و آرام پاتے۔ وہ شخص یعنی حضرت مہدی اس خوشحالی اور کامرانی کے ساتھ 7 برس یا 8 برس یا 9 برس، 3 آپ علیہ السلام نے فرمائے 7 برس یا 8 برس یا 9 برس تک زندہ رہیں گے۔ اور ظاہر ہے قوی روایت یہی ہے جو آپ نے پیچھے سن لیا کہ 7 برس تک آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ زندہ رہیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا۔ آگے یہ بھی تذکرہ آئے گا کہ امام مہدی کا تذکرہ آئے گا تو ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انشاءاللہ وہ ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک روایت ہے حارث اور حراس کا تذکرہ، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماوراء النہر سے ایک پاک باز اور صالح شخص ظاہر ہوگا جس کا نام حارث حراس ہوگا، اس کے لشکر کے اگلے حصے پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا، وہ حارث محمد کی اولاد کو ٹھکانہ دے گا جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کو قریش کے لوگوں نے ٹھکانہ دیا، پس ہر مسلمان پر اس کی مدد کرنا واجب ہے، یا یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی دعوت قبول کرنا ہر مسلمان کے ذمے واجب ہے۔ یہ ایک الگ تذکرہ ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ پھر آگے ایک باب شروع ہوتا ہے درندوں اور بے جان چیزوں کا باتیں کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے آدمیوں سے گفتگو نہیں کریں گے، اور جب تک آدمی کے کوڑے، چابک کا پھندنا اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے باتیں نہ کرنے لگے، اور یہی نہیں بلکہ انسان کی ران اس کو یہ بتایا کرے گی کہ اس کے اہل و عیال نے اس کی عدم موجودگی میں کیا نیا کام کیا ہے۔ گویا عام الفاظ میں سمجھ لیجئے ٹیکنالوجی کی طرف آپ علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا، اتنی تیز ہو جائے گی دنیا اور اتنی جدید آلات اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ آپ نے آدمی کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے باتیں کرنے لگے گا، اور ظاہر ہے یہ اسی دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا آدمی کی ران اس کو بتائے گی کہ بھئی اس کے اہل و عیال اور اس کی عدم موجودگی میں کیا نیا کام ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اشارہ آپ نے ٹیکنالوجی کی طرف دے دیا، آپ نے جدید آلات کی طرف دے دیا، اس حد تک ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ اس کی عام مثال دے دوں، کیمرہ ہے اور گھروں میں کیمرہ لگا سکتے ہیں اور آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں نے کیا نیا کام کیا۔ اسی طریقے سے موبائل فون کا ظاہر جدید بڑھتا جائے گا، پتہ نہیں آگے کیا کیا آئے گا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کر دیا تھا۔ دیکھیں قیامت کی نشانیاں کب ظاہر ہوں گی، آپ علیہ السلام نے اس حوالے سے ایک روایت ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیاں 200 برس کے بعد ظاہر ہو جائیں گی۔ آپ اپنی موجودگی میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے یعنی اس وقت کے بعد 200 برس کے بعد قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہو جائے گا، اور ظاہر ہے 1400 سال گزر گئے ہیں، 1450 سال، تو اب خود اندازہ لگائیے کتنی تیزی سے ہوگا، اور یہ سارا کچھ اور پھر آگے روایتیں آئیں گی انشاءاللہ، ان کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو اس میں یہ بات ساری واضح ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو
قرب قیامت میں آنے والے فتنے خصوصاً دجالی فتنے ہیں، دجال ہے، اللہ تعالی ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔